جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تو عمران خان جن پر تکیہ کیے بیٹھے تھے، اب وہ سب کے سب عمران خان کو ایسی ہوا دے رہے ہیں کہ ان کے اقتدار کے دن پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلے تو کچھ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ایسا نہ ہو، لیکن جو اشارے پانے والے ہیں اور جن کی تاریخ اشارے پا کر گفتگو کرنے والے ہیں، جب وہ ساتھ چھوڑ جائیں تو پھر انسان کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اب خلیج بہت بڑھ چکی ہے ان میں جو اقتدار پر ہیں اور وہ جو کسی کو اقتدار پر بٹھاتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی ہمارا تو کوئی رول نہیں ہے۔ وہ ٹیلی ویژن پر بہت عرصے سے ایک کامران خان اینکر کے طور پر اور رپورٹر کے طور پر، اور کہتے ہیں میں نے تو اپنی ساری زندگی کرپشن کے خلاف جہاد کرنے میں وقف کر دی، تو وہ پہلے اشارے پا کے نواز شریف صاحب کے گن گایا کرتے تھے اور پیپلز پارٹی کے خلاف وہ بولتے تھے کہ اللہ پناہ صبح سے شام تک۔ پھر انہوں نے نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیا اور عمران خان کی حمایت میں گفتگو کرنے لگ گئے، اور اب 12 نومبر آیا ہے تو وہ عمران خان سے اپنی جدائی کا ذکر فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی عوام چکی میں پس گئی ہے، آپ سے کچھ نہیں ہوا اور اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اس لیے ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، بچا سکتے ہیں تو اپنی نیا کو ڈوبنے سے عمران خان صاحب بچائیے، کیونکہ آپ اپنے اقتدار کے 60% سے زیادہ ٹائم پیریڈ گزار چکے ہیں اینڈ یو آر ناٹ لیفٹ ود مچ آف آپشنز اینڈ ٹائم۔ ہمیں آپ سے کوئی امید نہیں ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ ہمیں تو عمران خان صاحب سے شروع سے ہی کوئی امید نہ تھی، جب یہ کنٹینر پر چڑھ کر کہتے تھے کہ آپ کا کپتان شادی کر لے، میں ایکسرسائز کرنے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، بقایا اللہ مجھے سب کچھ دے چکا ہے۔ تو ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ سب جو ہے وہ کسی عوام کا درد رکھنے والے اور کسی لیڈر کی یہ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ یہ کسی جگاڑ لگانے والے کی ہو سکتی ہے۔ تو عمران خان نے خوب جگاڑ لگایا اور لاہور کے جلسے کے بعد جو کہ جنرل پاشا نے ان کے لیے کروایا تھا، وہ ان کا مقصد سرو کر کے اس وقت اپنی اننگ کے آخری چند بالوں پر موجود ہیں، اور ان کی چال ڈھال سے اور ان کی فٹنس سے اور ان کی پرفارمنس سے یہ نہیں لگتا کہ وہ کوئی بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب وہ آؤٹ ہو کے پویلین واپس جائیں گے تو پھر کئی طرح کے ایکسکیوزز کریں گے، لیکن جب تک وہ اقتدار میں رہے اور جب تک اقتدار میں تھے انہوں نے کسی کی بات نہ سنی اور نہ انہوں نے اس پر توجہ دی، کیونکہ بنیادی طور پر وہ اس کلاس میں سے نہیں تھے، ان لوگوں میں ہی سے نہیں تھے جو عوام کی تکلیفوں کا مداوع کر سکتے۔ اینی ویز آپ اپنے ملک میں دیکھیے کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنی چالیں اور پینترے بدلتے ہیں۔ یہ صرف ایک کا میں نے ذکر کیا، بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ٹیلی ویژن پر اشارے پا کر عمران خان کی اور 1 پیج کی گفتگویں اور لمبی لمبی گفتگویں کرتے تھے، اب جو ہے وہ سب درخت سے اڑ رہے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب کہیں مشکلات آتی ہیں تو انویسٹر جو ہے وہ ان پرندوں کی طرح ہوتے ہیں جو دھماکہ سن کر اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے سپورٹرز ہوتے ہیں جب آپ اقتدار میں ہوں تو یہ آپ کی ایسی ایسی تعریفیں کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں آپ جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں، اور جو ہی ان کو اشارہ ملتا ہے کہ اب ان کے جانے کا ٹائم ہے تو وہ آپ کی ایسی ایسی مخالفت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کے تلے سے زمین بھی کھینچ لیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ یہ صورتحال اس وقت درپیش ہے۔ لوگوں کے پینترے بدلنے کے انداز دیکھیے اور اس کو آبزرو کیجئے کہ کون کیا تھا اور کیا ہے، اور ان کی باتوں پر توجہ آئندہ کے لیے نہ دیجیے، جو پہلے آپ توجہ دے چکے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ ہی کیجیے۔ تو میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اس ملک میں ہر وقت کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں آنے والے اگلے ٹائم میں کیا ہوتا ہے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔